أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان رجیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر جنگ کرنا، اور وہ تمہیں بری لگتی ہے، اور تم چاہتے ہو شاید کہ وہ چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور شاید کہ وہ چیزیں جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے درحال ہے کہ تم لوگ نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، اور وہ لوگ آپ سے اشہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا، قتال کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فيه كبير، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور وہاں کے باشندوں کو نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ لوگ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ تم کو پھیر دیں گے تمہارے دین سے، اگر وہ چاہے، اگر وہ اس پر استطاعت ہو، اگر وہ لوگوں کو استطاعت ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص تم میں کا اپنے دین سے پھر جائے اور ان کی موت آ جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، وہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہی لوگ جہنم والے ہیں، جہنم کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، آیت نمبر 216 اور 217۔ اس سے قبل کے اندر میں بھی ہم اور آپ نے گزشتہ ہفتے میں سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتایا تھا کہ تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ہم یوں ہی داخل ہو جائیں گے، تو یوں داخلہ نہیں ملتا بلکہ بہت ساری مشقت، پریشانیاں اور تکالیف کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائمی گھر نصیب ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک خاص پیغام کی طرف اشارہ ہے۔ کتبہ، قرآن مقدس میں جہاں جہاں پر کتبہ کا تذکرہ ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے فرض کیا گیا تمہارے اوپر، جیسا کہ دوسرے پارے کے اندر کہا گیا تھا
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ وراثت کا جب مسئلہ آیا تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ روزے کے بارے میں حکم آیا کتب علیکم الصیام کما کتب، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر کتب کے لفظ سے قرآن نے تذکرہ کیا کہ تمہارے اوپر کافروں کے خلاف جنگ کرنے کو فرض کر دیا گیا، جنگ کرنے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور یہ فرض کرنا گویا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ناگوار ہے، جبکہ ناگوار نہیں۔ ہر آدمی کو اپنے دل کے اور اپنی مشیت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ ہماری آپ کی اور بندوں کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض ہم اور آپ اس بات کو سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن وہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں برا ثابت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم بری سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت پر، اللہ کے منشے پر ہمیں اور آپ کو دم بالکل جمے رہنا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تمہارے اوپر جنگ کرنے کو، جہاد کرنے کو، وہو کرہ لکم، اور یہ تم کو بری لگتی ہے، یہ تم کو ناگوار لگتی ہے، در حالے کہ یہ ناگوار ہے تمہارے لیے۔ وعسیٰ ان تکرہوا، اور شاید کہ یہ تم ناپسند کرو کس چیز کو، کسی بھی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور شاید کہ یہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تمہارے کہنے سے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اس لیے اس موقع پر کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے روئے زمین پر جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے کیا یہ عبث اور بیکار ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جو پیدا کیا کہیں نہ کہیں وہ چیزیں حکمت سے پر ہے اور وہ کہیں نہ کہیں انسان کے حق میں بہتر ہے۔ آگے کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرام کے بارے میں، یعنی وہ مہینہ جو محترم مہینہ ہے اس مہینے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے رجب کا ایک مہینہ آتا ہے جو اشہر حرام ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ ایک بہت لمبے چوڑے واقعے کے ذیل میں ہے، جسے تفصیل سے جانا مناسب نہیں ہے، لیکن مختصر یہ کہ واقعے کے اندر میں مسلمانوں سے جو ہے رجب کے مہینے میں ایک اپنا مدافعانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کسی کا قتل ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا۔ اب مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو یہ موقع مل گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ والے ہیں، ہم دین و شریعت کے پابند ہیں، تو تم سے یہ کیسے ہو گیا کہ وہ مہینہ جس کو اشہر حرام کہا گیا، جس کو محترم کہا گیا، اس کے اندر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، تمہارے ہاتھوں سے جو ہے مارا گیا۔ دراصل مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا تھا کہ یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ رجب شروع نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہو بھی گیا تو اپنا مدافعانہ اپنی طرف بچاؤ کرنے کے لیے ایسا ہوا تھا، اسی کے ازالے کے لیے، اسی کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ تم سے، آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرام کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس کے اندر قتل کرنا کیسا ہے، اس کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، تو اے حضور آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اندر یعنی اشہر حرام کے اندر قتال کرنا کبیر ہے، بڑا ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ارادے کو فاش کرنے کے لیے
اور ان کے ناکام ارادوں کو فاش کرنے کے لیے کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے سے روک دے، کوئی شخص جو ہے کفر کے اوپر جو ہے روش اختیار کرے، یعنی انکار کرے کفر کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جو ہے یہ مسجد حرام کا انکار کرے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور مسجد حرام کے نزدیک جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال باہر کرے، ان کو جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ ساری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، یعنی اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اشہر حرام میں جو مسلمانوں سے قتل ہو گیا، جو ہے قتال ہو گیا، اس سے بھی بڑھ کر کے تو یہ گناہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو، مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہو، تو تمہارا یہ عمل تو اس عمل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ والفتنہ کا مطلب کہ وہ لوگ جو باطل عقائد کے اوپر جو ہے قائم تھے، یعنی ان کا باطل عقیدہ ہونا اور خود بطلان کے اوپر قائم رہنا، یہ خود بہت بڑا فتنہ تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا فتنہ اختیار کرنا، باطل کا فتنہ اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے روکے۔ کہا کہ وہ لوگ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور ان کا اگر بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے روکے، یعنی تم کو پھر دوبارہ اشارہ اس بات کی طرف کہ شرک کرنے کی طرف، مشرکین مکہ کی طرف، کہ تمہیں پھر اپنے اصل دین سے نکال کر کے جو ہے شرک کی طرف تمہیں لے آئے اور تمہیں لوٹا دے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو لوٹا دے عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر وہ چاہ لے، اگر ان کا بس چلے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں کا اپنے دین سے پھر جائے، تم میں کا اپنے دین کو چھوڑ دے، تم میں کا کوئی شخص اپنے دین سے جو ہے بیزار ہو جائے اور مرتد ہو جائے، فیمت، اور اسی حالت میں اس کی موت بھی آ جائے، وہو کافر، اس طرح ہے کہ وہ کافر ہے، یعنی کفر کی حالت میں ان کی موت آتی ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت کے اندر، یعنی دنیا بھر شروع سے لے کے آخری تک انہوں نے ایمان پر قائم رہا، اور آخری وقت میں آ کر ایمان سے وہ پھر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو پوری زندگی انہوں نے جو بھی عمل کیا وہ سارا کا سارا عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی لوگ جہنم والے ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے سبق سے اور آج کی آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی احکام ہے اس پر ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے لیے بہتر بنایا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے حق میں بہتر نہیں رکھا، تو وہ ہمارے لیے جو ناگوار ہے۔ تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہر ایک چیز کو چھوڑنا چاہیے، اپنی خواہشات نفس کی اتباع ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا إله العالمين رب الكريم مولا الكريم پروردگار عالم رحمت کا قدر وزن کا معاملہ فرما، اے اللہ تعالی مقدس سے محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، اے اللہ
آج کے درس جو پڑھا گیا سنا گیا، اے اللہ اس میں جو بھی کبھی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں مولا اسے معاف فرما، جو صحیح پڑھا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے درس قرآن کا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آج کی یعنی کریمہ میں جو بھی پیغام ہمیں ہم سب کو ملا، ان تمام پیغامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے درس قرآن میں آج کی مجلس میں جن لوگوں نے شرکت کی مولا تمام کو اپنے دین حق کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تمام کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آج کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا تمام کے محترم فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم سے خیر میں قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علیہ